میری بیگم 21 سال کی ہے اور میرے 2 بچے ہیں اور دونوں آپریشن سے ہیں اور میرا چھوٹا بچہ ابھی 5 مہینے کا ہے اور میری بیوی پریگننٹ ہے جو اس کے لیے کمزوری کا سبب ہے، تو ایسی صورت میں ہم حمل ضائع کرا سکتے ہیں۔ کینیڈا سے کسی نے کہا ہے میں شرعی پردہ کرتی ہوں اور مجھے پردے کی وجہ سے جاب نہیں مل رہی، مجھے جاب کی بہت سخت ضرورت ہے، کیا ایسی صورت میں اپنا نقاب ہٹا سکتی ہوں؟ دیکھیں، جاب کی ضرورت خواتین کو شرعی لحاظ سے ہے نہیں، کیونکہ خواتین کا نان نفقہ جب تک شادی نہیں ہوتی باپ کے کندھوں پر ہے، باپ نہ ہو تو بھائیوں کے کندھوں پر ہے، اور شادی کے بعد شوہر کے کندھوں پر ہے۔ یہ تو ہمارا کلچر کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے۔ یورپی اقوام نے خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، انہوں نے تو یہ سیٹ اپ کر دیا ہے۔ تو اس لیے شریعت اس کو ضرورت مانتی نہیں ہے کہ خواتین کو جاب کی ضرورت ہے، شریعت اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ ہاں، آپ کے گھر کے مرد اگر ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، آپ کے والد خرچہ نہیں دے رہے آپ کو، یا خدا نخواستہ آپ یتیم ہیں، یا آپ کے بھائی خرچہ پانی نہیں اٹھا رہے، یا آپ کا کہ شوہر، یا آپ ان میرڈ ہیں اور کوئی بھی خرچہ نہیں اٹھا رہا، یا میرڈ ہیں لیکن شوہر نکٹھو ہیں، وہ خرچہ نہیں اٹھا رہے۔ اچھا، یہ بھی آج کل ایک فضول بات ہے کہ جی جب تک دونوں مل کے نہ کمائیں تو خرچہ پورے نہیں ہوتے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ بہت ہی کوئی غریب غربا قسم کا ہو تو اس پہ تو ٹھیک ہے، لیکن نارملی ایسا ہے نہیں۔ اللہ نے مرد کی آمدن میں برکت رکھی ہے، جن گھروں میں خواتین کمانا شروع کر دیں ان گھروں میں برکتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ ساری زندگی دونوں مل کے کماتے رہتے ہیں اور پھر بھی بیچارے روتے ہی رہتے ہیں، اور بچے الگ رول رہے ہوتے ہیں، ان کو ماں کی ممتا نہیں ملتی، بچوں کو محبت نہیں ملتی، بہت ہی عجیب زندگی ہوتی ہے، میں تو ترس آتا ہے دیکھ کے۔ تو اس لیے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا شریعت نے۔ بہرحال اگر واقعی ضرورت ہے، واقعی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کی کفالت کرنے والا نہیں ہے، یا شوہر واقعی بہت غریب ہے، نہیں ہو رہا بالکل، تو پھر مجبوری میں جاب آپ کے لیے جائز ہے، ظاہر ہے۔ پھر اس میں یہی ہے کہ چہرے کا پردہ ضروری ہے جوان عورت پر، اور اگر نہیں کرنے دے رہے تو آخری گنجائش کے طور پر مجبوری کی حالت میں پھر چہرہ آپ کھول سکتی ہیں، اسکارف نہیں اتار سکتی، چہرہ کھولنے کی شدید مجبوری میں گنجائش ہوگی۔ لیکن بہرحال جوان اور دیندار عورت کے لیے یہ ہے بہرحال فتنے کی بات۔ میں نے اپنی بیوی کو بذریعہ ڈاک گواہوں کے دستخط کے ساتھ 3 طلاق دی ہے، اور اب 2 سال بعد مجھے لگا کہ مجھ سے غلطی ہوگی۔ جلدی لگ گیا آپ کو، اور جلدی لگ گیا آپ کو، اور میں ان سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ نہیں ہو سکتا نکاح بھائی، 3 طلاقوں کے بعد نہیں ہو سکتا نکاح۔ تو لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ تعالیٰ طلاق کے احکام بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ تو اس لیے اب آپ کی زوجہ کہیں بھی نکاح کر کے زندگی گزارے، اتفاق سے وہاں سے طلاق ہو گئی، یا اس کی ڈیتھ ہو گئی، یا ویسے ہی آپ کی زوجہ نے اس سے ڈیورس مانگ لی کہ بھئی میں نہیں رہنا چاہتی، اور اس نے دے دی ڈیورس، تو عدت کے بعد پھر وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتے ہیں، آپ سے بھی کر سکتی ہیں، کسی اور مرد سے بھی کر سکتی ہیں، ادروائز آپ کا ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ خاوند اپنے والد کی خدمت نہ کرنے کا عذر بنا کر طلاق دینے کا کہتا ہے، بیوی اپنی ساری کوششیں کرے لیکن والدین جھوٹ موٹ کی باتیں بنا کر خاوند کو طیش دلائیں، اور بیوی کے والدین کو اس کے گھر لے جانے کا کہیں، اور اس عورت کے 5 بچے بھی ہیں، کیا اس عمل سے طلاق ہو جائے گی؟ دیکھیں، طلاق تو طلاق دینے سے ہوگی، زبان سے کہے یا لکھ کے دے، تو باقی اس طلاق کی بیس کیا ہے؟ بیس کبھی درست بھی ہوتی ہے، کبھی بیس اس کی غلط بھی ہوتی ہے۔ تو اب بیس کے بارے میں تو میں نہیں بتا سکتا۔ آپ وہ جو شوہر کہہ رہے کہ میرے والد کی خدمت نہیں کرتی، خدمت نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بعض خدمتیں تو ایسی ہوتی ہے نا جو بہت ہی، ان کو نہ کرنا تو انتہائی درجے کی غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بوڑھے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بہو سے کہتے ہیں بیٹا ذرا مجھے پانی پلا دو، اور بہو کہے نہیں میں نہیں پلا رہی، یہ تو پھر طیش آئے گا بھائی ہر ایک کو کہ یار یہ کیا، بوڑھوں، کوئی بھی بوڑھا آدمی یا ایجڈ آدمی بیٹھا ہوا ہو یا ایجڈ عورت بیٹھی ہوئی ہو، ویسے کسی کو بھی کہہ دے تو ہر شخص پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ یہ خدمت کرے۔ تو اس نوعیت کی بھی اگر خدمت نہیں کر رہی ہیں تو پھر اگر اس بیس پہ شوہر علیحدگی کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ کرے تو اچھا ہے، آج کل کون خدمت کرتا ہے، لیکن بہرحال یہ بہت ایک ویلڈ ریزن ہے۔ اور اگر خدمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے گھروں میں ماسیاں خدمتیں کر رہی ہوتی ہیں، اس ٹائپ کی خدمت ہے، تو پھر اس میں بہرحال اس بیس پہ طلاق نہیں دی جا سکتی۔
کیونکہ خدمت میں ہر عورت کے جذبات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، کچھ بہت خدمت والی ہوتی ہیں، کچھ کم خدمت والی ہوتی ہیں، تو اس بیس پہ پھر طلاق نہیں دینی چاہیے. اپنی بیٹیوں کا سوچنا چاہیے، اپنی بہنوں کا سوچنا چاہیے. اور 5 بچے ہو گئے، ان بچوں کا کیا ہوگا؟ خود بھی یہ پچھتائے گا بعد میں، پاگل ہو جائے گا، کیونکہ بچوں کا کے لیے ماں سے بہتر کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. ایسے لوگ جذبات میں چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں سر پیٹتے ہیں. میں نے مردوں کو بلکہ زیادہ روتے ہوئے دیکھا ہے طلاق کے بعد. تو اس لیے یہ حماقت کی بات ہوگی. تو اب میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آپ کے شوہر کو طلاق دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے جب تک دونوں طرف کے مکمل حالات سامنے نہ آ جائیں. تو اصولی بات تو یہی ہے کہ طلاق ابغض الحلال ہے، حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. تو اصل یہی ہے کہ نہیں دی جائے، حتی الامکان اس زوجہ کو برداشت کیا جائے. گھر اسی طرح برداشت سے ہی چلتا ہے. ساس سسر کی خدمتیں کرنے والی بہویں ویسے بھی مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہیں، اور پھر خدمتوں میں ہر ایک کا معیار دوسرے سے الگ ہوتا ہے. تو کوئی زیادہ خدمت کرتی ہے، کوئی تھوڑی کرتی ہے، کوئی ریزرو رہ کے زندگی گزارتی ہے. ان بیسس پہ طلاقیں دینا نہیں بنتا، یہ برا عمل ہے. لیکن اگر بہت ہی زیادہ بدتمیزی والی کیفیت ہے جو میں نے بتائی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو میں اس بارے میں نہیں فیصلہ کر سکتا اور نہ کسی کو طلاقوں کے مشورے دے سکتا ہوں. میں اصولی بات بتا سکتا ہوں کہ شریعت میں طلاق ناپسندیدہ ہے. اس میں اصل یہ ہے کہ نہ دی جائے. جب بالکل ہی برداشت سے معاملہ باہر ہو جائے تو بھی پھر مشورہ کر کے خاندان کے بڑوں کو بٹھا کے صرف ایک طلاق دی جائے، وہ بھی پاکی کے ایام میں. اور 3 مینسز جب عورت کے گزر جائیں گے تو 1 طلاق سے نکاح ختم ہو جائے گا. زندگی بھر جب چاہیں دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں. 3 طلاقیں تو پھر بھی دینا جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں. میری بیگم 21 سال کی ہے اور میرے 2 بچے ہیں اور دونوں آپریشن سے ہیں، اور میرا چھوٹا بچہ ابھی 5 مہینے کا ہے، اور میری بیوی پریگننٹ ہے جو اس کے لیے کمزوری کا سبب ہے. تو ایسی صورت میں ہم حمل ضائع کرا سکتے ہیں. دیکھیں، یہ بچہ آپ کا 5 مہینے کا ہو اور بیوی دوبارہ پریگننٹ ہو جائے تو اس سے کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہے. یہ تو میڈیا نے بہت بڑا مسئلہ بنا کے پیش کر دیا ہے عورت کے پریگننٹ ہونے کو، کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. یہ تو نیچرل ہے. پریگننسی نہ ہونا تو مسئلہ ہے، پریگننسی ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بچہ اگر 5 مہینے کا ہے اور دوبارہ پریگننسی ہو گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کی وائف اگر کمزور ہیں تو خوراک اچھی رکھیں، ان کو کھلائیں پلائیں. کمزوری کا علاج تو خوراک میں ہے نا. تو اور پریگننسی میں بہت ساری نفسیاتی، یعنی وقتی طور پر تو پریشانیاں ہوتی ہیں عورت کو وقتی. یہ تو حملت امہ کرہن قرآن کے الفاظ ہیں کہ ماں بچے کو تکلیف سے اٹھاتی ہے، لیکن یہ تکلیف وقتی ہے، عارضی ہے. تو کیونکہ بچہ ضائع کرانے میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب یہ تو بڑے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں، خواتین کہتی تھیں ایکچولی میں کمزور ہوں، ویک ہوں، تو مجھے پریگننسی ہو گئی تو پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو بھائی ضائع کرنے میں کیا کم نقصان ہے؟ کیا وہ کوئی آسان پروسیس ہے؟ تو بہرحال شرعی مسئلہ یہ ہے کہ 4 مہینے کا اگر حمل ہو گیا پھر تو کسی صورت میں ضائع نہیں کر سکتے. 4 مہینے سے کم اگر ماہر ڈاکٹر کہہ دیں، ایک آدھ ڈاکٹر کی بات نہیں ہے، آپ لیڈی ڈاکٹرز کو جو زیادہ ماہر ڈاکٹرز ہو 4-5 کو دکھا لیں. سب اگر یہی کہیں کہ بھائی ان کی